اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نئے سال کے موقع پر کچھ ضروری باتیں جو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ غیر مسلموں سے کیا گلا شکوہ، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، ان کے لیے نہ آخرت ہے نہ ان کے لیے جنت اور جہنم ہے، بس ان کو تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، ان کو نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، ان کے پاس تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو بس یہ ہے کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، اسی لیے ان سے کیا کہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو ہم ایک بہترین امت ہیں۔ اب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر خود مسلمان ہی گناہوں میں مبتلا ہو، مسلمان ہی حرام حلال کی تمیز چھوڑ دے، مسلمان ہی صحیح غلط کا فرق ختم کر دے، تو پھر کس سے کہا جائے گا؟ اسی لیے یہ کچھ باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئے سال کے موقع پر جو راتوں میں کلب میں جو پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو ڈانس ہوتا ہے، پورے سال میں اتنا ناچ گانا نہیں ہوتا جتنا اکیلے نیو ایئر کی رات میں ہوتا ہے۔ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنے نیو ایئر کی رات میں پی جاتی ہے۔ پورے سال میں اتنی عزتیں نیلام نہیں ہوتی جتنی نیو ایئر کی رات میں ہوتی ہیں۔ یہ گناہوں کی رات، اس میں غیر تو مبتلا ہیں ہی، ان سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اب اسی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا حال آج کے ٹائم میں ایسا ہو چکا ہے کہ جیسی ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اور کہتے ہیں کہ صاحب زمانہ بڑا بدل گیا ہے۔ بھائی ہمارے سے زمانہ ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ مسلمان زمانے کو چینج کرتا ہے، زمانے کے ساتھ نہیں چلا کرتا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے، پھر موت آئے گی، تو ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ کیوں آزمائے جا رہے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ مرنے کے بعد اچھی زندگی پائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ مرنے کے بعد بری زندگی پائے گا۔ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ پہلے ہم پیدا ہوئے، ہماری زندگی چل رہی ہے 20 سال 30 سال 40 سال، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ خدا کے منکر تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو موت تو آنی ہے، زندگی ملی ہے، موت بھی آئے گی، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، دنیا کے ہر انسان کو مرنا ہے۔ یہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے لیبلوکم، تاکہ اللہ آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے فضول میں نہیں ملی، بلکہ ایک ایگزام ہے ہمارا۔ یہ زندگی ایک ایگزام ہے، اس ایگزام کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اس ایگزام میں ہم پاس تبھی ہو سکتے ہیں، سکسیس تبھی ہو سکتے ہیں، فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پوری کائنات کے اندر، یہ باتوں پر غور کیجئے گا ذرا، اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی موومنٹس ہو رہی ہیں، جتنی بھی حرکت ہو رہی ہیں، فضول میں نہیں ہو رہی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی ہے۔ جتنی بھی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جتنے بھی آئٹمز تیار ہو رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، باریک سے باریک پیج بھی جب بنایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے اس پوری کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی جا رہا ہوتا ہے سڑک پہ، تو آپ اس سے پوچھیں بھائی صاحب کہاں جا رہا ہو، کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، جتنی بھی موومنٹس ہو رہی ہیں، جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، اب آپ غور کیجئے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جان ہے تو جہان ہے، جان سے بڑھ کر کیا ہے؟ ارے بھائی جان سے بڑھ کر کیا ہے کہا جاتا ہے نا۔
تو ہماری جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں تیار ہو رہی ہے، اور جتنی بھی موومنٹس ہو رہی ہیں وہ بغیر مقصد کے نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کو پاگل کہا جاتا ہے۔ کوئی سڑک پہ جا رہا ہو اور اس سے پوچھو آپ کہاں جا رہے ہو، وہ کہ مجھے نہیں پتا بھائی میں کہاں جا رہا ہوں۔ کوئی چیز کوئی بنا رہا ہے، اس سے پوچھو بھائی یہ کیوں بنا رہا ہو، وہ کہ مجھے نہیں پتا بھائی میں کیوں بنا رہا ہوں۔ تو اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو ہی پاگل کہا جاتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جان، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے انسان، تو کیا وہ بغیر مقصد کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر ہماری جو جان اتنی قیمتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی ایک جان ہماری جہان کا مقابلہ کر رہی ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے بغیر مقصد کے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے انسانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، تو کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی، پیغمبروں کے ذریعے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی کہ کہو میرے بندوں سے، کہو اے پیغمبر کہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب مسلمان ہی اپنے مقصد کو اگر بھول جائے تو پھر وہ غیروں کو کیا تعلیم دے گا، کیا تعلیم دے گا؟ اسی لیے ہم اپنے مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک سمجھدار آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پہلوؤں پر غور کرتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کام کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تب جا کے وہ کہیں کامیاب بنتا ہے۔ اور پھر اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کے فائدوں پر غور کر لو کہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اگر ہے تو اس کام کو کر لو، لیکن جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب آپ آئیے نئے سال کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بس چل رہا ہے تو ہم بھی چل رہے ہیں۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے تو ہم بے شمار کام کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں۔ نئے سال کی کیا معاملہ ہے، نئے سال پہ تو اور زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن نئے سال کے موقع پر جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ بھی دھڑلے سے مسلمان کرنے لگے ہیں۔ غیر مسلموں سے شکوہ نہیں ہے، میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں، غیر مسلم نائٹ کلبز میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوورز ہے، مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے، وہ مسلمان چلو اگر کوئی ثواب کا کام نہیں کر پا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بغاوت مسلمان کرے تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ کتنے سارے ہمارے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ اس رات میں مجھے اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ عیاشیاں کرنی ہیں۔ کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ مجھے اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے یہ پلاننگ طے کر رکھی ہے کہ مجھے اس رات یہ شراب کے کش لگانے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرو کہ اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور شراب کا کش لگاتے ہوئے، ناجائز تعلقات بناتے ہوئے، کسی غیر محرم کو چھوتے ہوئے اگر اللہ کا غضب آپ کے اوپر نازل ہو گیا تو کیا بنے گا؟ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سنبل کے اندر ایک آدمی تھا، رات بھر اس نے لڑکیوں کو بلا کے ڈانس کروایا، فجر کی اذان شروع ہو گئی، اور جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو ناچنے والی وہ لڑکی رک گئی، چپ ہو گئی، ڈانس کرنا اس نے بند کر دیا۔ تو وہ بڑے پیسے والا چیخ کر کہنے لگا کیوں رک گئی، کیوں ڈانس کرنا بند کر دیا؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ سیٹھ جی اذان ہو رہی ہے اس لیے میں چپ ہو گئی ہوں، اذان ختم ہو جائے گی میں سٹارٹ ہو جاؤں گی۔ تو اس نے کہا ارے یہ تو ہوتی رہتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، تو ڈانس کرنا شروع کر۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی ہے فوراً اس کی دم نکل گئی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، سامنے کا مطلب یہ کہ اس وقت میں سنبھل میں ہی تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اسی وقت اس کی دم نکل گئی۔ اللہ سے بغاوت مت کرو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بغاوت مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف مت جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا کا سکون بھی غارت ہوگا، آخرت کا بھی سکون غارت ہوگا۔
مسلمان نوجوان جب نیا سال آتا ہے نا تو بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ الماریاں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نئے سال کا سیلیبریشن. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نہیں فائدہ تو کچھ نہیں، بس اچھا لگتا ہے. تو بھائی اچھا لگنے کے لیے آپ 5 پیسہ ہے اب 5 گنا بہتر. اب